اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو۔ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کو پولیس اہلکار بہیمانہ انداز میں سیڑھیوں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے۔ ان کے دونوں بیٹے سعد رضوی اور انس رضوی بھی اسی روز سے لاپتہ ہیں۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی زیر حراست لیے گئے شوہر اور بچوں سے علامہ خادم حسین رضوی کی اہلیہ کی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ بیگم علامہ خادم حسین رضوی کے بقول پولیس کے اہلکاروں نے 9 دن تک مسجد اور مدرسے کو عملاً ایک کیمپ کے طور پر استعمال کیا۔ انہیں مسجد میں اذان دینے کے لیے کہا جاتا تو صاف کہہ دیتے کہ انہیں اوپر سے اجازت نہیں، اس لیے مسجد میں اذان نہیں دے سکتے۔ بیگم خادم حسین رضوی کے بقول رات 2-2:30 بجے ایک ڈی ایس پی آ جاتا اور دھمکیاں دیتا کہ آپ یہ گھر خالی کر کے کہیں اور چلے جائیں ورنہ ہم اٹھا کر لے جائیں گے اور تم لوگ بھی جیلوں میں رہیں گے، لیکن ہم ان کی دھمکیوں میں نہیں آئے۔ بیگم خادم حسین رضوی سے جو پہلا انٹرویو لیا گیا ہے اس میں درج ذیل سوالات پوچھے گئے ہیں۔ پہلا سوال، علامہ خادم حسین رضوی کی 23 نومبر کی رات ہونے والی گرفتاری کی آپ چشمدید گواہ ہیں۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ یہ کارروائی کیسے ہوئی اور کس طرح علامہ صاحب کو گرفتار کر کے لے جایا گیا؟ اس کے جواب میں بیگم علامہ خادم حسین رضوی نے کہا کہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب پولیس دروازہ توڑتی ہوئی اچانک مسجد اور مدرسے کے اوپر گھر میں آ گھسی، آ کر کہا ہم علامہ رضوی سے مذاکرات کرنے آئے ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے دروازے توڑ کر آنا یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر تھی۔ ہم نے انہیں کہا آپ رک جائیں، علامہ صاحب خود نیچے آ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور مذاکرات کرنے کی بجائے علامہ صاحب کو انتہائی بے رحمانہ طریقے سے گھسیٹتے اور کھینچتے ہوئے سیڑھیوں سے لے کر گئے۔ پولیس نے ویل چیئر بھی ساتھ لے جانے کا تکلف نہ کیا اور علامہ صاحب کو گھسیٹ کر لے گئے۔ اس دوران علامہ صاحب کی پگڑی بھی سیڑھیوں پر گر گئی، انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ہم بے بس تھے کہ عورت ذات ہونے کے ناطے ہمیں آگے بڑھ کر پولیس کو روکنے کی اجازت نہ تھی، لیکن اپنی آنکھوں سے یہ بے رحمی دیکھ رہے تھے کہ ختم نبوت اور ناموس شان رسالت کی بات کرنے کے جرم میں علامہ صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا۔ اس پر دوسرا یہ سوال پوچھا گیا کہ علامہ صاحب اور اہل خانہ کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ حکومت انہیں گرفتار کر سکتی ہے؟ کیا علامہ خادم رضوی نے گھر والوں کو اس سلسلے میں اعتماد میں لیتے ہوئے کوئی ہدایات نہ دی تھیں؟ اس پر بیگم خادم حسین رضوی نے کہا کہ ہمیں بالکل اندازہ نہ تھا کہ علامہ صاحب نے آخر کون سا ایسا جرم کیا ہے جس پر انہیں گرفتار کیا جاتا۔ ختم نبوت اور ناموس شان رسالت کے قوانین تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں، ان کا مطالبہ تو ان قوانین پر عمل کا تھا، یہ کوئی جرم تھوڑا ہی ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے گرفتار بھی کرنا تھا تو شریفانہ طریقہ اختیار کرتے، دروازہ توڑ کر اندر آنے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ دروازے تو اس لیے توڑے جاتے ہیں جو گرفتاری سے بچنے کے لیے چھپتا پھرتا ہو، فرار ہونے کی کوشش کرتا ہو۔ علامہ خادم حسین رضوی اور ان کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا۔ ہم سمجھتے ہیں سیکیورٹی اداروں نے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر کے ظلم اور زیادتی کی ہے۔ اس پر سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کی یا گھر کے دیگر افراد کی علامہ خادم حسین رضوی سے ملاقات ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو بتائیں انہیں کس حال میں رکھا گیا ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہماری ان سے ملاقات نہ کرائی گئی ہے، نہ فون پر بات ہو سکی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی اس سلسلے میں کوشش نہیں کی۔ وہ اللہ اور رسول کے لیے گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کرے گا، حفاظت کرے گا۔ تحریک لبیک کے لوگ اگر کوئی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مجھے پتہ نہیں۔ بیگم خادم حسین رضوی سے مزید یہ پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے سعد رضوی نے اپنے والد کی گرفتاری پر شروع میں تو میڈیا سے بات کی، لیکن بعد ازاں خاموشی اختیار کر لی، وجہ حکومتی دباؤ یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس کے جواب میں بیگم خادم حسین رضوی نے کہا کہ اسی دن سے میرے دونوں بیٹے بھی لاپتہ ہیں، انہیں کس نے گرفتار کیا اور کہاں رکھا یہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ لاپتہ ہونے والے بیٹوں سعد اور انس کو بھی ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، جس کے دین کے لیے وہ گئے ہیں
انہیں وہی بچائے گا، وہی حفاظت کرے گا۔ ہم نے جو منظر علامہ صاحب کی گرفتاری کا دیکھ لیا، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ ہمیں اس پولیس سے کوئی توقع نہیں، یہ تو مسجدوں کا تقدس پامال کرنے سے بھی نہیں ڈرتے۔ خود ہم علامہ صاحب کے اہل خانہ ہائی کورٹ کے احکامات آنے تک گھر میں عملاً نظر بند تھے، نہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ کوئی ہم سے مل سکتا تھا، نہ فون پر رابطہ تھا۔ گھر کے اندر بھی خواتین پولیس تعینات تھیں، کم از کم 20 سے 30 سیکیورٹی اہلکار مسجد کے اندر بسیرا کیے ہوئے تھے۔ اس عرصے میں انہوں نے مسجد کو پولیس کی چوکی بنا رکھا تھا۔ اس پر بیگم خادم حسین رضوی سے پوچھا گیا کہ لیڈیز پولیس جو آپ کے گھر پر تعینات رہی، اس کا رویہ کیسا رہا؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پولیس مردوں کی یا لیڈیز کی پولیس ہی ہوتی ہے۔ لیڈیز پولیس اہلکاروں کے رویے کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ وہ کہتی تھیں، ہم تو ان کا یعنی ہمارا منہ نہیں دیکھنا چاہتی، منہ نہیں لگانا چاہتی۔ لیڈیز پولیس کے علاوہ ایک ڈی ایس پی کئی بار آیا، وہ رات 2:30 بجے کے قریب آتا تھا، ہمیں گھر والوں کو دھمکاتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، کسی اور جگہ منتقل ہو جاؤ، ورنہ تمہیں بھی اٹھا کر لے جائیں گے، جیلوں میں بند کر دیں گے۔ ہم اگرچہ خواتین تھیں لیکن ہم ڈرنے والی نہیں تھیں۔ ہم نے کہا ہم نے اس گھر میں رہنا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم کیوں خالی کریں؟ بیگم خادم حسین رضوی سے مزید یہ پوچھا گیا کہ آپ کے شوہر علامہ خادم حسین رضوی نے پہلے عقیدہ ختم نبوت کے لیے فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دیا، اب تحفظ ناموس رسالت کے لیے لاہور میں دھرنا دیا، کیا ان مقاصد کے لیے دھرنے کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا؟ بیگم خادم حسین رضوی نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، دھرنے نہ دیتے تو کیا یہ حکمران ختم نبوت اور ناموس شان رسالت کے حوالے سے مطالبات مانتے؟ اپنے جائز اور آئین و قانون میں طے شدہ معاملات کے تحفظ کے لیے احتجاج کرنا ہمارا قانونی حق تھا اور ہے، اس لیے اس سے تو ہمیں روکا نہیں جا سکتا۔ اگر سیاسی جماعتیں سیاسی ضرورتوں کے لیے اقتدار کے حصول کے لیے احتجاج کر سکتی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی عزت و ناموس کے لیے سڑکوں پر نہیں آ سکتے؟ کیا اس سے پہلے کسی نے دھرنا نہیں دیا تھا؟ کیا وہ سب جائز تھے اور یہ دھرنا غیر قانونی اور ناجائز کیسے ہو گیا؟ پھر پوچھا گیا کہ تحریک لبیک کی ساری قیادت گرفتار ہو گئی لیکن تحریک لبیک کی خواتین نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کیا خواتین کا احتجاج کرنے کا تعلق پالیسی سے ہے یا ویسے ہی ممکن نہیں ہوا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ خواتین کو احتجاج کرنے کی اجازت علامہ صاحب کی طرف سے نہیں ہے، انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ جب اللہ کے دین کی خاطر سارے مرد شہید ہو جائیں تو اس کے بعد ہی خواتین کو میدان میں آنے کی اجازت ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس پر پوچھا گیا کہ آپ کے شوہر تو گرفتار ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے احتجاج نہیں کیا؟ جواب میں بیگم خادم حسین رضوی نے کہا کہ علامہ صاحب اور تحریک لبیک کے کارکنوں کا احتجاج ان کی ذاتی ضرورت یا مفاد کے لیے نہیں تھا، بلکہ ختم نبوت اور ناموس شان رسالت کے لیے تھا۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر جیلوں میں گئے ہیں، اب اگر ہم نے ان کے لیے احتجاج کیا تو ذاتی اغراض کے لیے ہوگا۔ ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ اللہ خود ان کی مدد کرے گا اور انہیں جیلوں میں بند کرنے والوں کو سزا دے گا۔ اللہ اپنے راستے پر چلنے والوں کی خود مدد کرتا ہے۔ آخر میں بیگم خادم حسین رضوی سے یہ پوچھا گیا کہ فیض آباد والا دھرنا ہوا تو تحریک لبیک پر الزام لگا کہ یہ فوج کی حمایت یافتہ ہے، لاہور میں اب دھرنا ہوا تو الزام لگایا گیا کہ اس نے فوج اور عدلیہ کے خلاف تقریریں کی ہیں، حقیقت کیا ہے؟ بیگم خادم حسین رضوی نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک لبیک نہ پہلے کسی کے اشاروں پر چلنے والی جماعت ہے اور نہ آج، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور عشق مصطفیٰ کے لیے میدان میں اتری ہے، اسی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتی ہے۔ اس وقت نواز شریف کی حکومت اور جماعت نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ اس کی حکومت تھی، اب موجودہ حکومت کو پریشانی ہوئی تو اس نے دوسرا الزام لگا دیا ہے۔ ہماری جدوجہد ختم نبوت اور ناموس شان رسالت کے لیے تھی، ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔